الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے کا۔ جناب والا، یہ بات روز روشن کی طرح ایاؤں تبناک ہے کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے اختتام تک ہمیشہ بدی نے نیکی کا تو شر نے خیر کا، باطل نے حق کا تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا تو فرعون نے کلیم اللہ کا، بنی اسرائیل نے عیسیٰ روح اللہ کا تو ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی جد و جہد ہمیشہ جاری رکھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ میں فتح ہمیشہ حق کا مقدر ٹھہری۔ کامیابی نے نیکی کے قدم چومے تو کمرانی عدل انصاف کے ماتھے کا جھومر بنی، اور اہل حق کو بھی یہ پیغام دیا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب والا، جب میں اس شہر کی گہرائی میں ہوتا زن ہوا تو میرے ذہن نے 1450 سال مسلم تاریخ سے سوال کیا کہ کیا شرار ابو لہبی کے دھاکتے پتھروں نے چراغ مصطفیٰ پر برس کر ابو جہل کی شرارت نے اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر کفار مکہ نے اہل اسلام کو مکہ سے نکال کر گل کر دیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا بلال کو تتی ریت پر لٹا کر اسے نغمہ توحید سے روک دیا گیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کربلا میں ہاشمی خاندان کو شہید کر کے یزید نے ابن علی کو جھکا دیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا 1965 میں بھارت نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں پاکستان پر حملہ کر کے لاہور میں عیاشی کی؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا شیر خان اور لالک جان کو اہل غنود نے قربان کر کے خاموش کروا دیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کشمیر، افغان، عراق، فلسطین اور لبنان پر عملی گنڈوں نے بارود برسا کر اسلام کا خاتمہ کر دیا؟ تو تاریخ پکار اٹھی نہیں نہیں۔ جناب والا، جب جواب ہر جگہ نہیں ہے تو قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ ہماری آن، ہماری شان، یہ پرچم پاکستان کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا۔ بقول اقبال، وہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شہبازی، اس لیے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ہے کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ جناب والا، آج پاکستان اور شمع اسلام کو بجھانے کے لیے جو باد مخالف چلی ہے وہ اتنی سخت اور خطرناک پہلے کبھی نہ تھی۔ قوم مسلم کی تاریخ میں ایسی فضا، ایسا سناٹا، ایسی بے حسی، ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ آج اگر دنیا کے نقشے پر نظر دنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ باد مخالف کی شکل میں آبادیوں کو روتے ہوئے ٹینک، آگ اگلتی ہوئی توپیں، تو بارود برساتے طیارے ہر طرف چیخ و پکار رہی اور سسکیاں پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن جناب والا، موت بھی میرے حوصلوں کو مات نہ دے سکی۔ میں وہ قطرہ ہوں جو سمندر کو بھی ڈبو دیتا ہوں۔ جناب والا، جب میں نے دیکھا کہ باد مخالف چلی اور اس زور سے چلی کہ تیتر اور بٹیر کی طرح عیش و عشرت میں پلے نازک اندام پرندے خوفزدہ ہو کر اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑ رہے تھے، تو اس وقت میری آنکھ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک غیرت مند جفا کاش عقاب بجائے خوفزدہ ہونے کے پوری قوت سے اپنے مخالف سے ٹکرا گیا اور اسے اپنے پروں سے نیچے دھکیل کر اپنی پرواز کو اونچا کر لیا۔ ظلم کی اس اندھیری رات میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح آج کفر کی اس طوفانی باد مخالف سے ٹکرا جاؤں اور اپنی پرواز کو اونچا کر لوں۔ تو قرآن سے صدا آئی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو قرآن سے جواب ملا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بات ابھی مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ پاس موجود مسلم شریف نے مجھے پکار کر کہا، الجہاد مادن الی یوم القیامہ۔ جناب والا،
جب میں اس اٹیچمنٹ سے مطمئن ہوا تو اس اندھیری رات میں مجھے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی. میں نے پلٹ